کائنات میں ہر چیز گھوم کیوں رہی ہے؟ یہ وہ خاموش عبادت ہے جسے علماء سجود تقوینی کہتے ہیں۔ انسان جب کعبے کے گرد طواف کرتا ہے تو وہ بھی مدار میں چلتا ہے، اینٹی کلاک وائز۔ کائنات میں ہر چیز گھوم کیوں رہی ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا راز یہ کبھی رکی ہوئی نہیں، ہر چیز حرکت میں ہے، سانس لیتی ہوئی، گھومتی ہوئی، اور اس حرکت کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہے جو بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کی حکمت پر ختم ہوتی ہے۔ تقریباً 13.8 ارب سال پہلے کائنات کا آغاز ایک زبردست دھماکے سے ہوا۔ بگ بینگ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ توانائی، مادہ، وقت اور خلا کے وجود کا لمحہ تھا۔ اس لمحے ہر چیز پھیلنے لگی، اور اس پھیلاؤ کے ساتھ ایک گھومتی ہوئی فرقت پیدا ہوئی جسے سائنس اینگولر مومنٹم کہتی ہے۔ یہ اللہ کا پہلا قانون تھا جو کائنات کو دیا گیا، حرکت کرو اور حرکت میں رہو۔ ہزاروں سال بعد نیوٹن نے زمین پر بیٹھ کر اس حرکت کے قوانین کو لفظوں میں بیان کیا۔ نیوٹنز فرسٹ لا کہتا ہے کہ اگر کوئی شے حرکت میں ہو اور اسے روکنے والی کوئی قوت نہ ہو تو وہ ہمیشہ حرکت میں رہے گی، خلا میں رگڑ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے زمین اربوں سال سے گھوم رہی ہے، چاند اپنے مدار میں ہے، سورج کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہا ہے، اور ایٹم کے اندر الیکٹران مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ سب بگ بینگ کی ابتدائی حرکت اور نیوٹن کے قوانین کا نتیجہ ہے۔ قرآن اس حقیقت کو حیران کن انداز میں بیان کرتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی سب اللہ کے تابع فرمان ہے۔ کائنات کی یہ حرکت صرف فزکس نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ وہ خاموش عبادت ہے جسے علماء سجود تقوینی کہتے ہیں۔ انسان جب کعبے کے گرد طواف کرتا ہے تو وہ بھی مدار میں چلتا ہے، اینٹی کلاک وائز، بالکل اسی طرح جیسے الیکٹران اور سیارے۔ مگر یہ صرف جسمانی حرکت نہیں، یہ ایک روحانی ہم آہنگی ہے۔ انسان اپنی چھوٹی حرکت کے ذریعے اس عظیم نظام کی لے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کائنات کی یہ گھومتی ہوئی حرکت ایک کہانی سناتی ہے کہ ہر شے اپنی جگہ پر ہے، اپنے قانون کے تحت ہے، اور ہر لمحہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہی ہے۔ ہمیں بس دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، اور سمجھنا ہے کہ یہ حرکت صرف حرکت نہیں، یہ اللہ کی حکمت اور قدرت کا سب سے بڑا سجدہ ہے۔